يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات بڑی تفصیل سے سماعت فرمائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اہل قبلہ کے لیے، اہل قبلہ چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو یا مسلمان ہو، ان تمام کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہستی، مبارک ذات انتہائی قابل احترام اور لائق عزت اور قابل تقلید رہی ہے اور آج تک ہے۔ ہر قوم اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب کرنے پر فخر محسوس کرتے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ ابراہیم نصارہ ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصارہ ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم ایک سو دنیا سے کٹے ہوئے اور ایک رب سے جڑے ہوئے ایک مسلمان ہیں۔ تو جہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ہم سے جوڑ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابراہیم تمہارے ہو اور تم ابراہیم کے ہیں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں اللہ نے ان تمام بڑی بڑی قوموں کے لیے مرکز بنایا؟ یہودیوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا، نصارہ کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، اس امت کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، لیکن اس کے باوجود ان تینوں امتوں کے لیے، ان تینوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرکزی حیثیت دی۔ پوری بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پوری بنی اسرائیل
حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے جتنے انبیاء آئے تقریباً انبیاء آپ کی اولاد میں آئے. اللہ نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا. بڑی آزمائشوں میں گھری رہی آپ کی زندگی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں شروع ہی سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع کر دیا. حضرت آدم کا ذکر فرمایا, حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش بھری زندگی دی. ابراہیم کی زندگی پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل ہے, مرکز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی سب سے کٹ کر الگ سے بغیر کوئی مصیبت مشقت کے باہر نکل گئے, ایسا نہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی شروع سے لے کر کے اختتام تک مکمل آزمائشوں میں. ان کی پیدائش آزمائش, ان کا بچپنا آزمائش, ان کی جوانی آزمائش, ان کی جوانی کے بعد کے مرحلے آزمائش, ان کی شادی آزمائش, اس کے بعد اولاد کا مرحلہ آزمائش, اولاد کی تربیت کا مرحلہ آزمائش, اولاد کی جدائی کا مرحلہ آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش. اس لیے کہ انہیں ایک مرکزی حیثیت دینی تھی, ایک بڑے مقام پر رکھنا تھا. عمومی طور پر جو انسان اپنے لیے زیور استعمال کرتا ہے, کوئی ڈائمنڈ استعمال کرتا ہے, تو وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے. اس کی اہمیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ کتنا اچھا اور کتنا عمدہ اور کتنا گیا ہوا, اس کا کوئی زیادہ لحاظ نہیں رکھا جاتا. ہر آدمی اپنی استطاعت سے ڈائمنڈ استعمال کرتا ہے, جواہرات استعمال کرتا ہے. لیکن ایک ہیرا اور ایک جوہر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ استعمال کرتا ہے اپنی انگوٹھی کے لیے, اپنے لباس کے لیے. وہ دنیا کے دیگر ڈائمنڈز میں, دیگر جواہرات میں وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اور پھر وہ پورے جواہرات کے اندر وہ سب سے زیادہ قیمتی, سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ یعنی اعلی کوالٹی والا وہ اپنے تاج میں سجاتا ہے, جسے بالکل سینٹر میں لگاتا ہے, وہ تاکہ لوگوں کی نگاہیں ٹھہر جائے, مرکزیت دیتا ہے. تو اس ہیرے کو بادشاہ کی کلاه میں, بادشاہ کی تاج میں سجنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہوگا, کہاں سے گزرنا پڑتا ہوگا, کتنے مار اس ہیرے کو کھانا پڑتا ہوگا, اس ڈائمنڈ کو کتنی مرتبہ کٹنا پڑتا ہوگا, اپنے آپ کو کتنی مرتبہ چھانٹنا پڑتا ہوگا. ایک پتھر سے نکل کر کتنے مرتبہ وہ کتنے مشنریز میں کٹ کر کتنا بڑا جا کر کے کتنا چھوٹا, کیوں اہمیت والا ہوا, اس کے آزو بازو کے تمام چیزیں کٹ کر کے ختم ہو گئے. وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہا تو اپنے آپ کو آزمائشوں کے مرحلے سے گزارا. کئی ہاتھ میں گیا, کئی مشنریز میں گیا, کئی ہتھوڑے کھایا, کئی مرتبہ کٹا, کئی اس کے اندر مرحلے آئے, ٹوٹتے رہ گیا, بکھرتے رہ گیا. اس کے بعد جا کر کے اسے وہ مقام ملا. اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے آزمایا, کھرا ہے یا کھوٹا ہے, مختلف آزمائشوں کے مرحلوں سے گزارا کہ محبتوں کی وہ دعوے کتنے پائیدار اور کتنے مضبوط ہیں. مختلف مراحل آپ نے کل بھی سنا, بہت مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں کے گزرے, اور ایک آزمائش انتہائی اعلیٰ درجے کی, اور اس کی انتہا آزمائش کی حضرت ابراہیم نے اس میں تکمیل اور کامل پہنچے. مال کی وجہ سے آزمایا گیا, جان کی وجہ سے آزمایا گیا, اولاد کی وجہ سے آزمایا گیا, ہر چیز کی وجہ سے جس میں انسان کی محبت ہوتی ہے ہر چیز سے آزمائے گئے. مال اور جان کی وجہ سے جو آزمائے گئے آپ نے سماعت فرمایا. جیسے ہی نمرود کے پاس سے آزاد ہوئے, نمرود جب دیکھا پوری اس کی آگ جو آپ نے گزشتہ سماعت فرمائی تھی, اس آگ سے
جب باہر نکلے اللہ نے اس آگ کو حکم فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور گلزار ہو جا۔ جب وہاں سے نکلے لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اور یہ بتوں کی پرستش کروں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ سنو میرا رب کیا ہے۔ اور بتلا دیا حضرت ابراہیم نے ایک جملے کے اندر، یہ پورے جتنے میرے اطراف ہیں، میرے رشتہ دار ہو، میرے پڑوس ہو، تمام لوگ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تمام کتاب میرے دشمن ہیں، ہر انسان دشمن ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا یہ جملہ قیامت تک قرآن مجید کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ تم اگر گہری نگاہ سے اگر دیکھو تو واقعی کہیں نہ کہیں تمہارے چاہنے والوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچتا ہے۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ جس سے نقصان پہنچے۔ بعض مرتبہ تمہاری چہیتی بیوی کی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ جاتی تو وہ دشمنی ہوئی۔ تمہاری اولاد کی محبت میں بعض مرتبہ خدا بھولے جاتا ہے تو دشمنی ہوئی۔ چہیتے دوست جانثار دوستوں میں بیٹھ کر بعض مرتبہ خدا کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے، دشمنی ہوئی۔ مال و دولت کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، دشمنی ہوئی۔ گھر اور آرام دہ بستر کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، دشمنی ہوئی۔ ماحول، آزو بازو کے کھیل تماشے، شادی بیاہ اور دعوتوں کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ خدا کو بھول جاتا ہے، دشمنی ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ پورے کے پورے دشمن ہیں حقیقت میں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے یہ کہ میرا رب میرا دوست ہے۔ کیوں؟ الذی خلقنی، یہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہی مجھے راہ راست بھی دکھا رہا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی میرا رب ہے جس سے میں دوستی کر رہا ہوں، مجھے مارے گا بھی اور مجھے جلائے گا بھی، موت بھی دے گا اور موت کے بعد اٹھائے گا بھی۔ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب وہ ہے جو میرے گناہوں کو بخشنے کی آرزو کرتا ہے اور امید کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ یطمع، طمع کرتا ہے، چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرا رب وہ ہے۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی، میرے گناہ کو بخشنا اس کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعارف فرمایا، میں کس رب کو ماننے والا ہوں؟ وہ رب کو دیکھنے کے بعد، اس کا تعلق مجھ سے پیدا ہونے کے بعد، بتاؤ یہ جھوٹے چیزوں کی طرف میں کیسے لگے رہوں؟ کیسا میرا دل لگے؟ میں کیسے ان کو اپناؤں؟ میرا رب تو اتنا عالی شان ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، بس میری لو اس سے لگ گئی ہے، اب دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیریکٹر دنیا کے سامنے بھیجا، مزید امتحانات میں گھرتے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک چیز سے انہوں نے اپنا کیریکٹر اللہ کی طرف پیش کیا تو فوراً خدا ان کی زندگی کے اندر لہلہاتے باغات کو لا دیا، پورے لوگ ان کی رعایا بن گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ میرا محبت والا بندہ ہے، اس کی محبت کو اور آزماؤں، اس کی محبت کو اور آزماؤں۔ نکاح ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ نکاح کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، کس قسم سے وہ کوششیں کرتا ہے، علاج کراتا ہے، منتیں سماجتیں، دعائیں، کتنی نظر و نیاز، کیا کچھ کرتا ہے کہ مولا اولاد دے دے۔ غور کرتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، بڑی کٹھن مراحل ہوتے ہیں اس کے لیے جب اولاد نہ ہو۔ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اس سے پہلے کئی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے امتحانات کی کامیابی حاصل کر چکے ہیں محبت میں، اس کے باوجود اللہ نے اس آزمائش میں بھی انہیں مبتلا کر دیا۔ اولاد نہیں ہوتی، نکاح ہوا، اولاد نہیں ہوتی، عرصہ گزر گیا، طویل مدت گزر گئی،
بہت بڑی طویل مدت گزر گئی، یہاں تک کہ سن ایاس مایوسی کی عمر آ گئی، حضرت ابراہیم پر بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی سن ایاس آ گئی۔ بعض جگہ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 90 سال ان کی عمر ہو گئی۔ اب کوئی امید اولاد ہونے کی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں، واقعہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حالت ضعف میں، کمزوری کی حالت میں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں، دونوں جوڑا گھر میں ہیں۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، چند مہمان آئے، نوجوان سے بڑی خوبصورت سر پہ امامے باندھے ہوئے ہیں، سفید لباس میں نوجوان آئے، مہمان آئے، دروازہ کھولا اور سب کو بٹھائے، گھر میں اطلاع دی، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچڑا تھا، گائے کا بچہ، لوگوں نے فوراً وہ مہمانوں کی خاطر اسے ذبح کر دیا، گھر والوں نے اسے فوراً پکا دیا، پکوان ہو گیا، بہترین گوشت تیار ہوا اور لا کر کے مہمانوں کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا اور وہ گوشت رکھ دیا گیا۔ اب وہ مہمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ تناول فرمائیں، کھانا شروع فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، 26ویں پارے کا اختتام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ جانتے ہیں ابراہیم کے جو معزز مہمان آئے تھے ان کا کیا حال ہے؟ آپ کو اس کی اطلاع ہے؟ یعنی ایک انداز ہے اللہ رب العزت۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو سلام کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال سلام قوم قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ یہاں پر جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مہمان آئے، یہ بیٹھے، جو بچہ تفصیل 2 جگہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ایک جگہ اجمالاً، ایک جگہ تفصیل۔ اس کے بعد انہوں نے سرگوشیاں کی اور کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے، ہم نہیں کھاتے۔ یہ گھبرانے لگے، پریشان ہوئے کہ کون ہیں آپ لوگ؟ تو انہیں کہا کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہوئے یہ مہمانوں کو ان کی اہلیہ محترمہ پردے میں سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، یہ بڑے معزز اور نورانی مہمان ہیں، کون ہیں؟ جو عمومی طور پر ہوتا ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں یہ باریک انداز میں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم آپ کے پاس اللہ کے پاس سے آئے اور ایک بشارت لے آئے۔ فرمایا کیا بشارت ہے؟ فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد دے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ عمر میں، اور وہاں سے اہلیہ محترمہ بھی سن رہی ہے۔ ایک خاتون کی اس وقت جو فطری شرماہٹ، شرمیلاپن ہوتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، جملہ فرمایا ففکت وجہ، اور فرمایا کہ شرماتے ہوئے اندر چلے گئی کہ یہ عمر ہے۔ بہرحال انہوں نے بشارت دی اور وہاں سے نکل گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم انتہائی بردبار لڑکا آپ کو عنایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر دراز میں فرزند عطا ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، بڑی آزمائشوں کے بعد، اتنا بڑا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد اولاد ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ پوری جوانی میں اولاد نہ ہوئی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، تو وہ ایک لڑکا، تو بتائیے کہ ماں باپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا اس لڑکے کے ساتھ، کیا وارفتگی ہوگی، کیا تعلق ہوگا۔ ابھی یہ لڑکا ابھی پیدا ہوا، چند روز چند مہینے کا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ابراہیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے کی محبت آپ کے دل میں آئی ہے، جبکہ آپ کو تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، لے جاؤ اس لڑکے کو اور اس کی ماں کو آبادیوں سے دور لے جاؤ، اور لے جا کر ایسے مقام پر چھوڑ آؤ جہاں پر نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ ذرہ ہو، نہ پتنگا ہو، نہ پرندہ ہو، نہ درند ہو، نہ چرند ہو۔ نشاندہی کر دی گئی ایک زمین کی، اور فرمایا کہ وہاں لے جا کر چھوڑ آؤ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ غور فرمائیں۔ اپنی اہلیہ کو سوار کیا اور خود سوار ہو گئے، معصوم سے بچے کو لیے چل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
بستیوں کو پار کیا، جنگلات کو پار کیا. اللہ نے جس جگہ کا حکم فرمایا، ریگستان، ریتیلی زمین جہاں پر پانی کا قطرہ نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے فرزند ارجمند کو لے جا کر وہاں پر چھوڑتے ہیں. بتائیے کہ توشہ بھی باندھ لیا تو کتنے دن کا باندھا ہوگا. حیران ہے خاتون، حیران ہے اہلیہ محترمہ کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور ہو گیا. کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. سفر پورا طے ہوا. اپنی سواری سے وہاں اترے اور وہاں بٹھا دیا اور واپس ہونے لگے. تنے تنہا، دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نہیں. زندگی کے میں عرض کر رہا ہوں، پرندے تک وہاں پر موجود نہیں. بالکل چٹیل میدان ہے. نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جھاڑ ہے، نہ بچھانے کے لیے کوئی چیز ہے. بالکل اس حالت میں چھوڑ دی. واپس ہونے لگے تو خانوادہ نبوت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس خاتون کو منتخب کیا تھا، آپ کی دوسری اہلیہ تھی سیدتنا ہاجرہ، نبی کی صحبت میں رہ کر وہ ایمان پایا تھا. پلٹ کر جانے لگے تو پوچھا کہ آپ یہ تو بتلا دیں کہ کسی قصور کی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے، کسی غلطی کے بدلے میں چھوڑا ہے، یا آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے؟ انہوں نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے. بس یہ جملہ نکلنا تھا. وہ ایماندار اور غیرت مند خاتون کہتی ہے کہ بس ابراہیم، جب میرے رب نے تمہیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو میری ہر چیز کا ذمہ دار بھی میرا رب ہے. جاؤ. پلٹتے رہے حضرت ابراہیم، دور دور تک جاتے اور پلٹتے رہے. اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگنے لگے کہ پروردگار، آپ محافظ ہیں میرے معصوم سے بچے اور میری بیوی کا. آپ نے مجھے حکم دیا تھا، میں چھوڑ آیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے میری بیوی اور بچوں کو ایسے مقام پر چھوڑ آیا جہاں پر کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی نہیں ہے. دعائیں کرتے ہوئے لوٹ گئے. وہاں پر کچھ توشہ تھا، کچھ پانی تھا ہوگا، جو کچھ. بتائیے کہ بمشکل بلی کفایت سے کرنے کے باوجود ایک آدھ دن یا 2 روز میں شاید وہ پانی اور کھانا ختم ہو گیا. وہ معصوم سا بچہ ہے جس کی زبان پر کوئی آواز بھی نہیں نکال سکتا. وہ بالکل معصوم سا بچہ ہے. ماں اس معصوم بچے کا پیٹ بھرتی اپنے سینے سے اپنے دودھ پلاتے ہوئے. چند گھنٹے چند دن جاتے ہیں کہ توشہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور عالم یہ ہوا کہ غذا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا. اب یہ ماں ہے، کیا کرتی؟ اب یہ بالکل چٹیل میدان ہے. زوردار آواز بھی اگر لگائے تو دور دراز تک کہیں آواز پہنچنے والی نہیں. یہ سیدتنا ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر ہے. اب حضرت اسماعیل بھوک کے مارے رونے لگے اور بلبلانے لگے. ایک ماں کی تڑپ بچے کے روتے وقت اب اندازہ فرمائے کہ کیا تڑپ ہوتی ہے ماں کو. جو کچھ ہو دے کر کے بچے کو خاموش بٹھانا چاہتی ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں. اور وہ جانتی ہے، کئی 100 کلومیٹر سے دیکھ رہی ہے کہ پانی کا قطرہ نظر نہیں آیا، لیکن ایک امید ہے کہ مولا میرے بچے کو کچھ مل جائے. ادھر سے ادھر دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر دوڑتی. وہ بچہ چیختے چلاتے، ان کی آوازیں ختم ہو گئی. آواز نکالنے کی بھی طاقت باقی نہ رہی. اب پکارتے ہیں تو صرف ہوا آتی اور جاتی ہے، صرف ہوا، سانس آتی جاتی ہے. طاقت ختم ہو گئی. شیرخوار بچے کی طاقت ختم ہو گئی، چیخنے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ پاؤں مارنے کی طاقت ختم ہو گئی. اور یہ محترمہ حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر دوڑتی ہے. پہاڑ کے اوپر جاتی ہے، کہیں دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے تو اسے ہاتھ بتا کر کے بلا لوں، 2 قطرے پانی میرے بچے کو مل جائے. پھر اچانک خیال آتا ہے کہ وہ اکیلا میرا معصوم وہاں نیچے ہے، اسے کچھ نقصان نہ ہو جائے. پھر دوڑ کر کے واپس آتی ہے. یہ عورت کا، یہ خاتون کا بالکل چٹیل میدان میں، ریگستان میں دوڑنے کو کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ اس کی کیا کیفیت تھی، اس کی کیا تڑپ تھی، وہ کیا جذبہ تھا. ایک طرف خدا کی محبت ہے، ایک طرف بچے کی محبت ہے. چاہتی تو شوہر کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی کہ یہ کیا دیوانہ پن ہے کہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں اس ریگستان میں.
لیکن اسے جو جملہ ملا تھا وہ بڑا مضبوط جملہ تھا، وہ ایسا جملہ تھا، وہ ایسی شخصیت کا نام تھا جس کے پاس ریگستان اور سرسبزی اور شادابی کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کے پاس محل اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہے، جس ذات کے پاس خشکی اور تری میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جو رب گھر کے اندر پلنگ کے اوپر بستر کے اندر جو آرام دے سکتا ہے وہی میرا رب ریگستان کے اندر بھی مجھے سکون دے سکتا ہے۔ میں دنیا کے وسائل پہ بھروسہ کرنے والی نہیں، میرے رب پہ بھروسہ کرنے والی ہے۔ اور اللہ نے انہیں بنایا ہی اس لیے تھا کہ قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، مرد بھی جن کی اتباع کرنے کو عبادت سمجھے، قیامت تک ان کو یہ نظیر پیش کرنی تھی، اللہ نے انہیں ایسے بنایا تھا۔ دوڑنے لگی، بچے کی رونا اور اس کا تڑپنا، پیاس کے مارے بے چین ہونا ماں کو بے کل کر دیتا۔ ایک چکر لگاتی ہے، دور کتنا طویل راستہ ہے، پہاڑ پر چڑھتی ہے، پھر اتر کر آتی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو ہاجرہ کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، میرے رب کی چاہت کے لیے۔ ایک چکر ہوئی، دوسری چکر ہوئی، تیسری چکر ہوئی، 7ویں چکر تھی۔ اندازہ فرمائے کہ وہ بچے کو دیکھے جو معصوم ہے، اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے معصومیت میں اور کتنی کمزوری آ گئی کہ ابھی آواز نکالنے کی سکت نہیں ہے، اور پھر وہ ریگستان کی زمین ہے۔ عام زمین کے اوپر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1000-2000 فیٹ مارنے کے بعد پانی نکلتا ہے، اور ریگستان کی زمین تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیا بات تھی، حضرت اسماعیل نے وہی آخری، جب بالکل دم کے آخری حرکات تھے، کمزوری کی حالت میں جب وہ پاؤں کو رگڑتے ہیں تو زمین سے پتہ نہیں کہاں کہاں کا پانی سمٹ کر آتا ہے، اور اس رگڑ کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی برآمد ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکتی، یہ ان کی ماں کی تڑپ، ان کے باپ کی خدا کی محبت اور ماں کا خدا کے سامنے یعنی انتہائی کیریکٹر کو پیش کرنا، اور بچے کی وہ رگڑ۔ دنیا کی تمام دنیا کے اندر وہ اس قسم کا پانی نہیں ملتا جو پانی حضرت اسماعیل کے رگڑ سے پیدا ہوا۔ بتائیے کہ زمین کے اندر سے کتنی تہوں کو پار کر کے پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا، اسماعیل کے قدموں کو چومنے لگا۔ بس وہ 7ویں چکر مکمل کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرے بچے کے پاؤں کے اندر پانی ہے۔ یہ سبق دیتی ہے دنیا کے اندر کہ دنیا والوں، اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اگر تمہاری محبت ثابت ہو جائے نا تو تمہیں دنیا کی چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں خدا لا کر کے ڈال دیتا ہے، تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا، بس وہ پانی برآمد ہوا، پانی برآمد ہوا، قدموں کے اندر برآمد ہوا۔ فوراً انہوں نے اپنی زبان میں کہا زم 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 زم، رک جا رک جا۔ یہ کوئی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ان کی اپنی زبان۔ پانی کی فوراً مڈھیر بنائی، پانی بہتا پڑا ہے، بہتا پڑا۔ اب پانی ایسے اللہ نے پرندے پیدا کیے کہ پانی کی بو سونگ کر کے پرندے آتے ہیں۔ اب وہاں سے انہوں نے اپنے بچے کو پلایا، خود پیے۔ پانی کے بو سونگ کر کے پرندے آنے لگے، پرندوں کو دور دراز سے دیکھ کر قافلے آنے لگے، قافلے آ کر وہاں پر اپنا اپنا مقام بنانے لگے۔ عزیزان گرامی، کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کا انداز ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی شیر خارگی کے عالم میں، بس وہ جو ریگستان تھا، اب وہاں پر قافلے آئے اور رکے کہ اس جیسا پانی جو بیک وقت غذا کا بھی یعنی غذا کی بھی تکمیل کرتا ہے اور پیاس کی بھی تکمیل کرتا ہے، پانی اور کھانا مل کر جو ضرورت تکمیل ہوتی ہے وہ صرف ایک پانی میں تھی۔ وہاں پر آ کر قبیلے جرہم وغیرہ دیگر قبیلوں نے اپنے اپنے کیمپ کیے، رکنے لگے۔ یہ نکلے ہوئے قبیلے تھے، کئی کئی مہینے وہاں پر قیام کیے، اور وہاں پر دھیرے دھیرے چھوٹی 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 آبادیاں ہونے لگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی، جب یہ تھوڑے سے بڑے ہونے لگے تو اجازت ملی کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کے پاس رہنے کی تمہیں اجازت دی جاتی۔ آزمائشوں پر آزمائش ہے، اولاد نہیں ہوئی آزمائش، اولاد ہوئی جنگل میں چھوڑ دو یہ آزمائش۔ اب اولاد تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، کچھ ابھی بڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی تربیت میں،
ماں کے انداز میں، ماں جس طریقے سے چاہے تربیت دے کر کے۔ اب حضرت ابراہیم آ کر رہنے لگے۔ ابھی 2-4 سال گزرے نہیں تھے، کم و بیش عمر 7 سال کی عمر تھی، اللہ رب العزت نے ایک اور آزمائش میں مبتلا کر دیا اپنے فرزند کے لیے، اور فرمایا ابراہیم بچہ جیسا بڑا ہو رہا ہے محبت دل میں آ رہی ہے، بچے کا چہرہ دیکھ کر کے محبت آ رہی ہے، لیکن سنو تمہارا دل ہماری محبت کے لیے خاص ہے، اگر تمہیں صرف ہم سے محبت ہے تو پھر ایک اور آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا کہ وہ جو بچہ تمہارے بڑھاپے کی عمر میں تمہیں حاصل ہوا، جس کی ابھی ننی منی پکارے تم سنے بھی نہیں تھے کہ جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا، ابھی معصوم پاؤں سے کھڑے رہ کر کچھ گفتگو شروع ہی کیا ہے، ابھی باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر باہر نکلنے کے لائق ہی ہوا ہے، تمہیں جب محبت ہوئی ہے تو سنو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نام پر لاؤ اور اسے ذبح کر دو، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ کتنی کڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے، اندازہ فرمائیں۔ خواب دیکھا، ایک دن دیکھے، تھوڑے سے خاموش ہو گئے، دوسرے روز پھر وہی خواب دیکھا، تیسرے روز پھر وہی خواب دیکھا، اب مان لیا نبی ہے، کوئی ہیلا نہیں چل سکتا، نبی کا خواب شیطانی خواب نہیں ہوتا، کوئی واہیات نہیں ہوتے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لی، اور یہ جائزہ بھی لیا کہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے کون سی چیزیں میری رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بچے کی ماں ہے جو اتنی محنتوں سے پاری، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکاوٹ ڈال دے، خود بچہ ہے، معصوم ہے، 7 سال کی عمر ہے، وہ بیچارے کو بھی تکلیف، اس کو وہی وہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن ذہن میں یہ تھا کہ میرے رب کے حکم کو تکمیل کرنا، بس گھر گئے، اہلیہ محترمہ کو فرمایا کہ آپ کے فرزند کی آج کسی بڑی جگہ دعوت ہے، کسی بڑی جگہ بہت اچھی دعوت ہے، آپ ان کو اچھے سے تیار کر دینا۔ ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ سے نہلا کر، دھلا کر، صاف کر کر، خوشبو لگا کر، کپڑے پہنا کر اپنے باپ کے حوالے کر رہی ہے، اتنے میں حضرت ابراہیم اندر گئے، جا کر کے ایک رسی کا ٹکڑا لے کر کے اپنے بغل میں دبا لیا، اور ایک اچھی سی تیز چھری لے کر کے اپنے بغل میں دبا لی۔ ماں جانتی تھی کہ ماں کو یہ پتا نہیں کہ کس مہمان، کس میزبان کے پاس لے جا رہے ہیں، کون میرے بچے کی دعوت کیا ہے، لیکن خوش تو ہے ماں، بچے کو اپنے باپ کے ساتھ بھیجتے ہوئے ماں خوش ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو کس میزبان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کس کے گھر دعوت ہے، کہاں لے جا رہا ہوں۔ بڑے عزم و استقامت کے ساتھ چھری اور رسی کو اپنے بغل میں رکھ لیا اور پکڑ کر کے نکلنے لگے، تو اب شیطان بے چین اور بے قرار ہے، اس درجے بے قرار ہے کہ وہ میں جو اللہ کے سامنے کہا تھا کہ آپ مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، میں جس کو ذلیل کرنا چاہا، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا عزت والا ہو رہا ہے، میں اس کو ہونے نہیں دوں گا۔ بڑی تیزی سے ایک بوڑھیا کی شکل بنائی اور حضرت حاجرہ کے پاس گئے، اور جا کر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، بول دیا ہے انہوں نے کہ کہیں دعوت میں لے جا رہے۔ وہ بوڑھیا، شیطان بوڑھیا کسی کہتا ہے کہ ارے نادانی مت کرو، ابراہیم رات میں خواب دیکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ذبح کا حکم دیا، تمہارے چھوٹے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ ابتدا ہی سے اپنے شوہر کے امتحانات دیکھ چکی تھی، ایمان کی مضبوطی تھی، ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں، کیا کوئی باپ اتنی عمر کے اندر ہونے والے اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو واقعی انہیں خدا کا حکم ہوگا، اور خدا کا حکم ہے تو میں کون جو ان کے اور خدا کے درمیان حائل بنوں؟ وہ کہتی ہے بوڑھیا کہ ارے سنو، وہ خواب تو دیکھا ہے، وہ اللہ کا نہیں، شیطان کا حکم تھا، شیطان نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو شیطان نہیں ستا سکتا، نبی کو شیطانی خیالات نہیں آتے۔ وہ پریشان ہو گیا، دیر ہوتی جا رہی تھی، فوراً نکلا، ایک بچے کی شکل اختیار کر کر حضرت اسماعیل کے بازو جا کر ٹھہرا اور کہا کہ بیٹے تم کو معلوم ہے میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ خوش ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے ابا جان مجھے دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے ابا کے بغل میں دیکھو رسی اور چھری ہے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔
کہا کہ میرے ابا جان مجھے چاہتے ہیں، وہ کیوں ذبح کریں گے؟ کہ ارے نہیں، اس لیے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی انہی ماں باپ کے فرزند تھے، وہی خون ان کے اندر تھا۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ حکم دیتا ہے میرے والد کو، وہ آزمانا چاہتے ہیں، تو میں کیا میرے والد اور خدا کے درمیان حائل ہوں؟ کوئی مجھے اختیار نہیں، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس گیا، بوڑھے کی شکل میں گیا، جا کر نصیحت آمیز انداز میں کہتا ہے ابراہیم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنی عمر میں اللہ نے عطا کیا ہے، تم ناقدری کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ذبح کرتے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، پہچان لیا اور فرمایا ہٹ جا، مجھے معلوم ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ آج حجاج کرام جو پہنچتے ہیں 3 جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان۔ یہ تینوں وہی مقام ہیں کہ حضرت اسماعیل کو جہاں ستایا تھا، حضرت ہاجرہ کو جہاں ستایا تھا، حضرت ابراہیم کو جہاں ستایا تھا، وہ مقام مقرر کر دیا کہ شیطان وہاں ستایا تھا، قیامت تک آ کر کے اسے کنکریاں مار کر بتاؤ کہ تیری بات ہم سننے والے نہیں، اللہ کی آزمائش میں ہم پائیدار اترنے والے، ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے نکل کر اب اپنے فرزند ارجمن کو بٹھاتے ہیں۔ قرآن یہ باپ بیٹے کی یہ داستان اور یہ واقعہ اس تفصیل سے بیان فرماتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھے، پوری مخلوقات جانتی ہے، معصوم سے بیٹے کو، خوبصورت سے بیٹے کو سفید کپڑے پہنا ہوا دعوت میں جانے کے لیے نکلے، ایک تنہا باپ اپنے بیٹے کو ایک پتھر پر بٹھا کر بات کرتے ہیں کہ بیٹے آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کیا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ کیا عمر تھی بچے کی؟ ہمارے پاس بھی بچے ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے باپ کا ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا انداز تھا ہوگا؟ فرمایا ابا جان اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ کا حکم آپ کو ہے تو میں آپ کو اللہ کے قریب ہونے میں مددگار ثابت ہوں گا، میں آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا۔ اے میرے والد آپ جو چاہے کر گزرے، اللہ نے آپ کو اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس کو کام کر گزریے۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان کو فرمایا ابا کہیں آپ کو میری محبت خدا کی محبت میں حائل نہ آ جائے، اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا نہ لٹائیے کہ میرا چہرہ آپ کا چہرہ آمنا سامنا ہو، مجھے اوندھے منہ لٹا دیجیے، مجھے اوندھے منہ لٹائیے تاکہ میرا چہرہ حائل نہ ہو، بالکل عین وقت سے میری محبت آ جائے تو کیا کرے؟ اور فرمایا ابا یہ رسی جو ہے اس سے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے، کیونکہ کٹ جانے کے بعد اپنے قابو میں نہ ہوگا، میرے ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ سکتے ہیں، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک آخری میری التجا یہ ہے کہ میرے خون آلود کپڑے میری ماں کو دے دینا، ہو سکتا ہے کہ میرے خون آلود کپڑوں کو دیکھ کر اس کو تسلی مل جائے، اس کی تسلی کا ذریعہ مل جائے۔ یہ گفتگو باپ اور بیٹے کی ہے، آج بھی باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں، پراپرٹیز کے معاملات میں، لیکن حقیقی بات یہ باپ بیٹے کے درمیان مشورہ ہو تو خدا کے قرب پہ پہنچنے کا مشورہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے مانا آسمان کے تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان سب دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو معصوم، اللہ کی محبت ہے، اس کے اندر شیطان آڑے آ رہا ہے، اب یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ اس کام کو کر گزرنا ہے، فوراً اپنے بیٹے کو اوندھے منہ گرا دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا اور بالکل اپنی چھری نکال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور پھر چھری اپنے نکال کر حضرت اسماعیل کے بالکل گلے پر رکھ کر پوری طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم نے دبایا اور اللہ اکبر کہہ کر کے دبا دیا، اور جیسے ہی چھری دبی، چھری چل چکی اور گردن کٹ گئی، لیکن ہوا کیا؟ رب العالمین جب ابراہیم کی طاقت ان کے بازو سے نکل چکی تھی، چھری کے اوپر نافذ ہو چکی تھی، اللہ نے فرمایا جبرائیل تمہاری طاقت کا اس وقت آزمائش ہے، پوری طاقت سے زمین پر پہنچنا، خبردار ابراہیم کی اختیارات یہاں ختم ہو گئے،
اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اسماعیل کے گلے کا بال بھی نہ کٹ پائے، جنت سے دمبا رکھو اور اسماعیل کو اٹھا لو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ ایک اور وقت ہے جس کے اندر میں نے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اور جنت سے دمبا لے کر حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے اس دمبے کو رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم تو آنکھ پر پٹی باندھے ہیں اور ان کی چھری چل چکی اور گردن کٹ گئی، وہ تو سمجھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا اور وہ شکر ادا کرنے لگے۔ وہاں پر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے آواز دیتے ہوئے نیچے آئے تاکہ ابراہیم کا تھوڑا دماغ ڈائیورٹ ہو تو کچھ تحمل کر سکے۔ وہ آواز سنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے پوری دنیا کے اندر گونجنے لگے، زمین و آسمان کے فرشتے پکارنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ہٹایا اور پھر بیٹھا دیا اور اس دمبے کو ذبح کیا، آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم ہماری اس آزمائش میں سچے اترے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسے ہی ہم آزماتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ معمولی بات نہیں۔ آج جو لاکھوں کا مجمع کعبۃ اللہ میں جمع ہوتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تنے تنہا ویران وادیوں میں دی ہوئی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم خدا کے لیے کرو، تمہیں باقی رکھنا، تمہارے کام کو باقی رکھنا ہے خدا کی ذمہ داری ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دنیا بھر سے لوگ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ کیا ابراہیم تھے، ان کے پاؤں کے نشان کیسے ہیں۔ کعبے کے اندر رکھ کر فرمایا دیکھو تو صحیح، ابراہیم کو نہیں دیکھے اس کے پاؤں کے نقش تو دیکھ کر کے آؤ، ابراہیم کو تو نہیں دیکھے اس کی اہلیہ جہاں دوڑی تھی صفا و مروہ، تم کو وہاں دوڑنا ضروری قرار دیا، ان کے پاؤں کے نیچے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا، ان کی جگہوں پر جانا ضروری قرار دیا۔ میدان عرفات و مینا و مزدلفہ کو جا کر کیا دیکھتا ہے بندہ؟ یہی دیکھتا ہے کہ ان فضاؤں کے اندر اللہ کی محبت کے وہ لمحات گونجے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں تھی۔ انشاءاللہ آئندہ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کے متعلق تفصیلات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی اور ان کی یقین کے ذرات اور ان کی یقین کی کچھ بھیک مولا ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما۔ پروردگار اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔